9 مارچ 2025 کو میں اتفاقاً اپنی فیملی کے ساتھ پہنچا بحریہ، اور بحریہ میں چونکہ چھوٹے بچے ساتھ تھے تو ان کی وجہ سے ہم پہنچے امتیاز سپر اسٹور۔ وہاں سے ہم نے ایک واکر لی جس کی پیمنٹ ہم سے ڈبل لے لی گئی۔ وہاں سے ہم نے ایک موبائل فون لیا، میرا بیٹا جو ماشاءاللہ قرآن سن بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، اس کے ساتھ میری کوئی ڈیل تھی، اسے موبائل پسند آیا تو وہ موبائل مارکیٹ سے 10,000 روپے مہنگا ہمیں بیچا گیا، جبکہ وہاں ٹیبل پر ٹیگ تھا پرائس ڈراپڈ۔ وہاں سے امام صاحب کے لیے میں نے ایک پنکھا لیا کہ مچھر کاٹتے ہیں تراویح کے ٹائم تو یہ نیچے زمین پہ رکھ دیں گے، چھوٹا پنکھا وہ چلتا رہے گا۔ اس پر لکھا تھا 40 گھنٹے LED اور 20 گھنٹے ورکنگ چارجڈ فین، اور وہ 24,000 روپے کا دیا۔ وہ پونا گھنٹہ بھی پوری رات چارج ہونے کے بعد نہیں چلا، موبائل 10,000 مہنگا نکلا۔ وہ جو ڈبل پیمنٹ لے لی گئی وہ اب تک واپس نہ ہوئی۔ وہ کہتے ہیں بینک والے کہتے ہیں بحریہ، اور پھر اس کے ساتھ مزے کی بات، جب میں واپس گیا یہ ساری باتیں انہوں نے کہا جی ہم کوشش کرتے ہیں، 9 مارچ کو اتوار تھا، ہمارا ہیڈ آفس بند ہے، انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا، وہ بل لے لیا، اس کی تصویر البتہ میں کھینچ کر لے آیا۔ اب پورا دن گزر چکا ہے، آج 10 مارچ کو جب میں ان سے کہتا ہوں بھائی کیا موبائل رکھ لو گے، کہتے نہیں آ کر لے جاؤ۔ میں نے کہا ایک دفعہ میں خریداری کرنے آیا ناظم آباد سے، دوسری مرتبہ میں وہ واپس کرنے آیا، اور اب تیسری مرتبہ میں لینے آؤں، 3,000 4,000 روپے کا میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے کراچی کے ٹول پلازا سے باہر نکل۔ یہ ہے امتیاز سپر اسٹور، جس کا نام نہاد دیندار بننے والا مالک امتیاز عباسی یہ کہتا ہے کہ ہم اذان کے ٹائم روک دیتے ہیں۔ اذان کے ٹائم تم کام ضرور روک دیتے ہو، کیونکہ باقی وقت میں لوگوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کے، لوٹ کر، غلط چیزیں بیچ کر، مہنگی چیزیں بیچ کر تم پر اس قدر لعنت پڑ رہی ہے، اس قدر لعنت پڑ رہی ہے کہ پھر تم بے بس ہو جاتے ہو، کیونکہ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، تمہارے حواس مختل ہو جاتے ہیں، اور پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم بڑے اچھے لوگ ہو، تم کریانے سے سپر اسٹور تک پہنچے ہو۔ لیکن جس طرح کے شیراز مینیجر اور جس طرح کے نیچے کے لوگ، اور جب میں واپس جاتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں کھڑے ہو کے بات کریں۔ جو کھڑے پیر وہاں سے 1,00,000 سوا لاکھ روپے کی خریداری کر کے آتا ہے اور سارے مل کر خریداری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس ایک سیٹ نہیں ہے۔ وہاں جانے والے گاڑیوں سے اتر کر اور بیٹھ کر گھر آ جانے والے، وہ کمپیریٹیولی پرائس کو چیک نہیں کرتے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا تباہی مچی ہے۔ زندگی میں بھول کر بھی کبھی کوئی الیکٹرانک ڈیوائس اور کوئی موبائل امتیاز سے مت لیجیے گا، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ اور اگر آپ کے دل کو یہ ہم دعوت کے میدان میں ہیں، ہمیں اس قسم کی ویڈیوز لوگ کہیں گے کیوں بنا رہے ہیں، تو کیا ہم صرف بولیں گے ان پر جہاں بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہم بولیں گے شام پر، پاکستان اور پڑا چنار پر، ہم بات نہیں کریں گے وہ جو لوٹ رہے ہیں، ہم بات نہیں کریں گے معاشرے کے اس استحصال کی جو روزانہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ چپ کر جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا، کوئی میڈیا نہیں ہوتا۔ کون بنے گا ان ڈسے ہوئے لوگوں کی آواز، اور کون بنے گا ان کی آواز جن کو امتیاز سپر اسٹور روز ڈستا ہے، ڈنگ مارتا ہے، ذبح کرتا ہے، پھر بے عزت کرتا ہے، پھر ان کو ترساتا ہے، اور پھر کہتا ہے آؤ آ کے اپنا وہی موبائل جو 10,000 مہنگا ہے واپس لے جاؤ۔ یہ وہ ظالم درندے ہیں جو اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ 3-4 لاکھ کی تنخواہوں نے ان کی گردن میں سریا بھر دیا ہے۔ یہ نمرود کو بھول گئے، یہ فرعون کو بھول گئے، یہ اللہ کی پکڑ کو بھول گئے۔ جس انداز سے یہ لوٹ مار کر رہے ہیں، جتنی مہنگی اور 2 نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب فیک نکل رہا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ ان پر زوال آئے گا، اور ایسا زوال آئے گا کہ گردن میں سریے رکھنے والے یہ سارے کے سارے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ملکی برانڈ ہے، یہ چلتا رہے، اس میں برکت ہو، یہاں نیک اچھے لوگ ہوں، خدمت کے جذبے سے حلال کاروبار کریں، خود بھی حلال کمائیں اور اس میں برکت ہو، اور عوام کو جو مال دیں وہ اس قدر خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اصلی اوریجنل مال دیں، بے شک پروفٹ لیں کہ لوگ بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ملک میں برکت کرے، ان کو بھی برکت ملے، ہمیں بھی برکت ملے۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کے برانچ مینیجر شیراز جیسے نمرود اور فرعونوں کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ برکت کا یہ دروازہ کھلے گا۔